سے قریب قریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم. اما بعد. 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی اللہ پاک کی توفیق سے. پہلا رکوع جو 25ویں سپارے کا ہے وہ سورہ حامیم سجدہ سورہ فصلت کا ہے، اور پوری صورتیں جو پڑھی گئی وہ سورہ شورى ہے، پھر سورہ زخرف ہے، پھر سورہ دخان ہے، اور پھر سورہ جاسیہ ہے. یہ صورتیں پوری پڑھی گئی. جو مشترکہ مکی صورتوں کا جو مضمون ہے، گزشتہ کل بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، کہ یہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم ہے، اور ان کو آل حوامیم کہا جاتا ہے. یہ آپس میں ان کے مضامین جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو قرآن پاک کا مغز کہا جاتا ہے. اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن پاک کی جو موٹی باتیں ہیں، موٹے مضامین مختلف انداز مختلف طریقے سے ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں. اس میں سب سے سر فہرست بات وہ ہے اللہ بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے. قرآن بھی اللہ نے اتارا، عربی زبان میں اتارا، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ بات ہمارے رب فرما رہے ہیں، قرآنا عربیا غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھا ہے. اور اعجمی و عربی، لوگ کہتے ہیں کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، قرآن کہیں اور کا ہے، یا قرآن کہیں اور کا ہے، یا قرآن عربی ہے محمد عجمی ہے. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی میں. انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں اس کو اتارا، شب قدر میں. اور شب قدر کون سی رات ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اب پر حکمت بات، بڑی بات، اس کا فیصلہ ہوتا ہے. بڑی باتوں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. شب قدر ہے، لوگوں کے پورے سال کی ترتیبات بنتی ہیں، کون کیا کھائے گا، کس سے شادی کرے گا، حج کرے گا نہیں کرے گا، کون جیے گا، کون مرے گا، کون بیمار ہوگا. یہ سب ہماری طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں. امرا من عندنا انا کننا مرسلین، یہ ہمارے طرف سے ہے، ہم نبیوں کو بھیجنے والے ہیں، ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. آسمان اور زمین کا رب ڈرانے والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. قرآن کا بڑا ہونا. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اللہ کون ہے؟ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، آپ کی طرف بھی قرآن اتارا گیا، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے اوپر وحی بھیجی گئی. کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی، بڑے اللہ نے بھیجی. بڑا اللہ کون ہے؟ آسمانوں میں بھی اس کی چلتی ہے، زمین میں بھی اس کی چلتی ہے. اور فرشتے اللہ جل جلالہ نے یعنی فرشتے پیدا کیے ہیں، اور آسمانوں میں فرشتے رہتے ہیں. پورا آسمان، ہمارے نبی فرماتے ہیں آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے کہ نئی چارپائی پہ کوئی بیٹھتا ہے نا، جیسے چرچرانے کی آواز آتی ہے. تو کہا آسمان سے ایسی آوازیں آتی ہیں. وہ کہا کیوں؟ کہا آسمان کے اندر 4 انگل برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جس میں فرشتہ سجدے میں نہ ہو، رکوع میں نہ ہو، اتحیات میں نہ ہو، تسبیحات میں نہ ہو. اتنے بڑے اللہ ہیں. اور وہ فرشتے اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگتے. تو قرآن کا بڑا ہونا، اللہ کا بڑا ہونا، قرآن کی عظمت. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا،
ہم نے عربی میں قرآن آپ پہ نازل کیا. کیوں اتارا؟ تاکہ آپ تبلیغ کریں، گھر والوں کو ڈرائیں، علاقے والوں کو ڈرائیں، بستی والوں کو ڈرائیں، مکہ والوں کو ڈرائیں، ساری دنیا کے لیے آپ فکر مند ہو. پھر دو جماعتیں بنیں گی، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت دوزخ میں جائے گی. تو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی یہ قرآن پاک کا مضمون ہے. ہم نے آسمان سے پانی اتارا، زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لیے. آسمان سے ہم نے پانی، مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا. ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، ہم نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی. اس زمانے میں کشتیوں پہ سواری ہوتی تھی، جانوروں پہ ہوتی تھی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تم سواری میں بیٹھنے لگو، جب پکڑو تو بسم اللہ. ہاں، گاڑی کا دروازہ کھولو، بیٹھنے لگو، بس پہ چڑھنے لگو، جہاز میں چڑھنے لگو، جب چڑھنے لگو، مزدے میں چڑھ رہے ہو تو بسم اللہ. اور جب سیٹ پہ بیٹھ جاؤ تو الحمدللہ. کیا پڑھو؟ الحمدللہ. جب سیٹ پہ بیٹھ جاؤ تو الحمدللہ. پھر یہ دعا پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اس سواری کو ہمارا تابعدار بنایا. سخر کا ترجمہ تابعدار بنایا. وما کننا لہ مقرنین، ہم اس کو اپنے تابعدار نہیں بنا. ہم تو سائیکل کو بھی تابعدار نہیں بنا سکتے، چاہے کہ جہاز کو تابعدار بنائے. ہماری تو تابعداری میں سائیکل بھی نہیں ہے. موٹر سائیکل جب وہ کک مارے آدمی اسٹارٹ نہ ہو، کوئی اسٹارٹ کر کے دکھا دے. سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن اللہ پاک اسٹارٹ نہ کریں تو کیسے اسٹارٹ ہوگا؟ تو پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اس سواری کو ہمارا تابعدار بنایا. وما کننا لہ مقرنین، ہم اس کو تابعدار نہیں بنا سکتے. اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. ہم نے تو اللہ سے درخواست کر لی، اگر خیریت سے پہنچ گئے تو اللہ کی مہربانی، اور اگر نہیں پہنچے مر گئے تو ہم اللہ کے پاس ہی جائیں گے، وہاں بھی ہمارے لیے خیر ہوگی. تو یہ سواری کے آداب بتائے، نعمت بتائی کہ ہماری نعمت ہے. تو یہ پورے یہ میں نے صورتوں کا چیدہ چیدہ آپ کے سامنے اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کی عظمت یہ ان آیات میں بکھری ہوئی ہے. اس انداز سے ہمارے رب نے اس کو سنایا ہے ہمیں. دوسری چیز جو مکی صورتوں میں بیان کی جاتی ہے وہ اللہ بڑے ہیں. نمبر 2، اللہ نے نبیوں کو بھیجا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے کتنے نبیوں کو آپ سے پہلے بھیجا. اور فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور ہم نے جو خطرناک قسم کے نبیوں کے مخالفین تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور نبیوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہا کرتے تھے اور عجیب عجیب حرکتیں تھیں ان کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تھوڑا تھوڑا سورہ دخان میں بھی ان کا ذکر آیا اور سورہ زخرف میں بھی آیا. پھر اسی طرح یہ سورہ شورى میں جو ایک بات ہے وہ یہ بات ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک، ہمارے رسول، سب کا دین ایک ہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہ آیت یہاں پر ہے اور ایک اسی طرح کی آیت چھٹے پارے میں گزری ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. ملتا جلتا مضمون ہے دونوں آیتوں کا. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے بطور شریعت کے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نبی ہیں لیکن یہ 5 نبیوں کو کہتے ہیں یہ اولو العزم پیغمبر ہیں. اولو العزم بڑی ہمت والے اور بڑے حالات سے دوچار ہوئے یہ، لیکن جم گئے. اور سب نبیوں کو ہم نے یعنی سب کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک دین سب کا ایک ہی. کیا ہے دین کا خلاصہ؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب نبی سچے، ساری کتابیں سچی اور سارے فرشتے برحق اور اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے. قیامت کا دن موجود ہے، آئے گا، اس کا ذکر بھی ان صورتوں کے اندر، قیامت کا ذکر. ہاں، ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. ساری دوستیاں دنیا کی، ہاں، خدا کے واسطے جو ہو محبت اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے جو ہے الفت جہاں میں وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے. اللہ کے لیے جو تعلق ہوگا وہ باقی رہے گا.
اور اس سے ہٹ کٹ کے جو دوستیاں ہوں گی وہ دشمنی میں بدل جائیں گی، اور کل قیامت کے دن دونوں جماعتیں ہوں گی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور یہ دوزخی روئیں گے، 500 سال تک روئیں گے، اور ان کے آنسو پانی والے ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو شروع ہو جائیں گے، پھر خون ختم ہو جائے گا، پھر پیپ شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر بغیر آنسوؤں کے روئیں گے، آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اے دوزخ کے نگران مالک، آپ اپنے اللہ سے یہ کہہ دیں کہ آپ کا رب ہماری موت کا فیصلہ کر دے۔ تو ادھر تو ایک آنسو کا قطرہ بہا لیا تو دوزخ کی آگ حرام ہے، وہاں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جو مالک ہوگا وہ 500 سال کے بعد جواب دے گا، وہ کہے گا کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوزخ میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ مضامین ہیں ہمارے رب کے کہ قیامت، تو نبوت کا بیان، رسالت کا بیان، سب نبیوں کا دین کیا ہے، وہ سب ایک ہی ہے، لہٰذا اس کی دعوت دینا، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ اس بات کی دعوت دیں، اللہ کی بڑائی کی، نبیوں کی رسالت کی، آپ لوگوں کو بلائیں، اور لوگوں کی قسم قسم گندے خواہشات ہوں گے، لیکن آپ نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور آپ لوگوں کو کہیں آمنتو میں جو بما انزل اللہ من کتاب، جو کتاب اتری ہے میرا اس پر ایمان ہے، اور مجھے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، ہمارا تمہارا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اس کی دعوت دیں آپ۔ تو ایک اللہ پاک کی عظمت، نمبر 2 رسالت، اور اسی طرح نمبر 3 انہی باتوں کی، آخرت کی چیزوں کی کیا کرنا، دعوت دینا۔ پھر جو خاص 2-3 باتیں پہلی صورت میں ہیں شورا میں، کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ روزی کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی کبھار آدمی کہتا ہے کہ اللہ پاک کا کیا بگڑ جائے گا اگر مجھے اللہ پاک نے 4000 گز کا بنگلہ دے دیا، اور اللہ پاک نے دن میں مجھے کروڑوں روپے دے دیے، اور میری ہر جگہ اللہ پاک نے فیکٹریاں قائم کر دی، تو اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ پاک کو دے سکتے ہیں، میں تو اللہ سے مانگتا ہوں لیکن اللہ دیتے نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب دیا اللہ پاک نے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ پاک ساری مخلوق کے لیے کھلے رزق دے دے، تو اللہ چونکہ بندوں کو اندر سے جانتے ہیں، تو یہ زمین میں سرکشی کریں گے، یہ سرکش بن جائیں گے، اس لیے کہ پیسہ آئے گا تو پیسہ تو کیا ہے، یہ تو زہر کی طرح ہے، جو اس کا منتر جانتا ہے تو وہ تریاق بنا لیتا ہے، جو اس کا منتر نہیں جانتا تو وہ زہر اس کو مار دیتا ہے۔ سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے، سانپ کا جو منتر جانتا ہے تو وہ اس کے نکلے ہوئے کو تریاق بناتا ہے، اور جو اس کا منتر نہیں جانتا تو وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں چونکہ لوگوں کو، اس وجہ سے میں ہر ایک کو اس کی مقدار کے مطابق دیتا ہوں، اس لیے کہ مال کے اندر اللہ پاک نے کیا رکھی ہے، سرکشی رکھی ہے، غفلت رکھی ہے، لیکن جو آخرت کے یقین والے کے پاس مال ہوتا ہے وہ پھر اپنا دل مال سے نہیں لگاتا، وہ پھر اس مال کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے، اور اللہ کے نام پہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، اور اللہ پاک کی اطاعت میں بھی اس مال کو استعمال کرتا ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رب نے ایمان والوں کے اوصاف بتائے ہیں کہ ایمان والے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور جب غصہ ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے مزاج میں معافی ہے، یہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی باتوں پہ لبیک کہنا، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ خود سر نہیں ہے، بلکہ یہ پوچھ کے چلتے ہیں، مشورے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، یہ مشورے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کیس وغیرہ کا، تو کہتے ہیں کسی وکیل سے مشورہ کرو، اور اگر کوئی تعمیرات کا آتا ہے تو کہتے ہیں کسی انجینئر سے مشورہ کرو، تو اگر صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرو، یعنی اپنے اس فن کا ماہر ہو اور بڑا ہو، اس سے مشورہ کرو۔
بڑے سے مشورے کا کہا جاتا ہے. لیکن دنیا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے پارے میں ہمارے رب فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ صحابہ سے مشورہ کریں. یعنی حالانکہ اللہ کے رسول بڑے ہیں، صحابہ کو نہیں کہا حضور سے مشورہ کریں، وہ تو یہاں آ گیا کہ آپس میں حضور سے پوچھ کے چلو، لیکن اللہ کے رسول کو فرمایا صحابہ سے مشورہ کرو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کو نبھایا. بدر کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا. ایسے ہی صحابہ کرام نے بھی اپنے امور کو مشورے سے طے کیا. اور مشورے کا فائدہ کیا ہے؟ مشورے میں دل جڑ جاتے ہیں. کوئی بھی بات کرنی ہو تو گھر کے اندر بیوی سے مشورہ کرنا، بچوں سے مشورہ کرنا، سب بچوں کا ایک ذہن بنا لینا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چھوٹا معصوم بچہ بھی اتنی پیاری رائے دے دیتا ہے کہ وہ بڑے کے ذہن میں بھی نہیں آتی. ایک یہ ہے کہ میں بڑا ہوں بس میں نے کہہ دیا، نہیں، یہ مزاج ایمان والے کا نہیں ہے. ایمان والا تو سب کو ملا کر کے، بھئی بچوں سے بھی پوچھتا ہے، والدہ سے پوچھے، بچوں سے پوچھے، لوگوں سے پوچھ کر کے چلے. اس وجہ سے اس سورت کا نام شورا رکھا گیا کہ مشورے کی ہمارے مذہب میں بہت بڑی حیثیت ہے. اور دین کے امور کے اندر تو مشورہ بہت ضروری ہے. اس وقت جتنا بگاڑ نظر آ رہا ہے، لوگ اپنے بڑوں سے مشورہ نہیں کرتے. یعنی چھوٹے جو نوجوان ہیں وہ نہ اپنے والد سے مشورہ کرتے ہیں، دینی چیزوں میں علماء سے مشورہ نہیں کرتے، اور بس جو دل میں آ گیا آدمی نے کر لیا، بس میرے دل میں آیا میں نے کر لیا، بس یہی ہوگا جو میں نے کہا ہے، بس وہ نہیں ہوگا جو آپ لوگ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں. یہ مزاج نہیں بنانا چاہیے، بلکہ آدمی کو تابعداری والا مزاج اور پوچھ کے چلنے والا مزاج، اس کے بہت زیادہ یعنی فوائد ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بارے میں ایک بات کی فرماتے ہیں، ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد. جو آدمی استخارہ کر کے چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. جو آدمی مشورہ کر کے چلتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا. جو آدمی اپنے خرچ میں کنٹرول کر کے میانہ روی کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. درمیانی چال چلنے والا وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. مشورہ کر کے چلنے والا اس کو کبھی شرمندگی نہیں ہوتی. تو یہ اس صورت میں ہمارے لیے ہمارے رب نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم چیزوں کو مشورہ کر کے لے کے چلیں. اگلی صورت میں وہی مضامین ہیں لیکن اس میں جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے ایک بات کہی کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ایک یتیم آدمی پہ، نعوذ باللہ، ایک غریب آدمی ہے، یتیم آدمی ہے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہمارے نبی کے بارے میں، اور پھر ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر دادا جو سرپرست تھے وہ بھی چلے گئے، اور کوئی اس کا آگے پیچھے ہے نہیں، غریب آدمی ہے. اس کے بجائے اگر مکہ کے کسی رئیس کے اوپر یہ قرآن اترتا یا طائف کے کسی بڑے سیٹ کے اوپر، بڑے چودھری کے اوپر، بڑے ذمہ دار کے اوپر اترتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کس نے کہا؟ مکہ کے کافروں نے کہا. یہ بات قرآن میں ہے، ہاں انہوں نے یہ جملہ کہا. ہمارے رب فرماتے ہیں اس کے جواب میں، بہت شاندار جواب ہے، سننے کے قابل ہے، اور بہت اس میں ایمان کی باتیں ہیں. ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہ جو نبوت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. نبوت کیا ہے؟ اللہ. یہ جو نبوت ہے یہ تو رحمت ہے. رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے لیے انتخاب کرتے ہیں کون اس رحمت کا مستحق ہے. اس کا دل دیکھتے ہیں، اس کا پورا نظم دیکھتے ہیں، تب جا کر کے نبوت کا فیصلہ کرتے ہیں. نبوت تو بہت بڑی چیز ہے. یہ جو دنیا کا تمہارا خرچہ پانی ہے نا، یہ جو تم کھاتے پیتے ہو، یہ تمہارا خرچہ پانی یہ بھی ہم نے تقسیم کیا ہے. کسی کو ہم نے سیٹ بنایا اور کسی کو ہم نے اس کا مزدور بنایا. اگر سب سیٹ ہوتے تو جھاڑو کون دیتا؟ سبھی بڑے ہوتے تو کپڑے کون دھوتا؟
सभी सेठ होते तो गटर कौन साफ करता, सभी सेठ होते तो हमारे ये छोटे मोटे जितने काम हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो कौन करता, तो इसलिए कि वो तो सारे ही बड़े हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि हमने ये चीज़ें तकसीम की हैं, ये जो पैसा है, मईशत है, खाना पीना है, ये हमने तकसीम किया है और ये हमने किसी को हमने बड़ा बनाया, किसी को छोटा, ताकि जो कम पैसे वाला है उसके लिए मजदूरी आसान हो जाए और जो ज़्यादा पैसे वाला है उसको उस पर खर्च करना आसान हो जाए। और ये वाली बात कि इस कायनात के सारे लोग ये बराबर के हो जाते, ये वाली बात तो ख़त्म हो गई। एक और बात जिसकी वजह से इस सूरत का नाम ज़ुख़रुफ़ है, वो बात क्या है, वो थोड़ा सा एक पस मंज़र समझेंगे तो वो वाली आयत समझ में आएगी। पस मंज़र क्या है? पस मंज़र ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमूमी फ़िज़ा लोगों की यह है कि लोग पैसे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं चीज़ों से, इसलिए कि ये ज़ाहिर है, मौत से पहले चीज़ें, अच्छी सवारी हो, अच्छा घर हो, हर जगह मेरी बात हो, लोग मुझे इज्जत की नज़र से देखें और मेरे पास पैसा वाफिर मिकदार में हो, तो उसको लोग क्या समझते हैं? लोग ये समझते हैं कि भाई ये बड़ा नसीबों वाला आदमी है यार, इसके पास देखो हर तरह की चीज़ मौजूद है। तो यानी और अगर किसी के पास दीन है और उसके पास पैसा नहीं है, उमूमी फ़िज़ा ये है कि लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। जो पैसे वाला आदमी है उसको बड़ी नज़र से देखते हैं, और जो दीनदार नमाजी आदमी है लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, तो उसको बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ऊंची नज़र, ऊंची सतह पे उमूमी माहौल में नहीं देखा जाता। हमारे रब फरमाते हैं यहाँ पर कि ये जो पैसा है, ये जो चीज़ें हैं, इसकी हमारे दरबार में कोई हैसियत नहीं। नबी की ज़बानी एक बात सुने, फिर मैं आयत की तरफ आता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये पूरी दुनिया, इसका सारा सोना, इसके सारे हीरे जवाहरात, अगर अल्लाह पाक के दरबार में मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत होती तो अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी न पिलाते। मालूम यह हुआ कि ये पूरी दुनिया बमाए साजो सामान के अल्लाह पाक के दरबार में मच्छर के पर के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं। ये हदीस है, हमारे नबी का फरमान है, और मैं अरबी मतन भी आपको सुना सकता हूँ। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊज़तिन लमा सक़ा काफिरन शरबत माइन। अगर ये दुनिया अल्लाह पाक के दरबार में उसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी भी न पिलाते। अब इस आयत को सुनिए, इस पसे मंजर के बाद इस आयत को सुनिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर ये अंदेशा न होता कि लोग काफिर हो जाते, चूँकि ईमान और यकीन कमज़ोर, ज़ाहिर चीज़ों को लोग देखते हैं, ज़ाहिरी नक्शों की मोहब्बत ज़्यादा है, अगर ये अंदेशा न होता कि लोग सब काफिर हो जाते हैं, मैं क्या करता? ये अगर खौफ न होता तो मैं काफिरों के घरों को सोने चांदी का बना देता। उनकी छतें, उनके फर्श, उनकी सीढ़ियाँ, उनकी दीवारें, उनका फर्नीचर, वो सब सोने चांदी का कर देता। और लेकिन जब मुसलमान देखेंगे इस यहूदी, इस हिंदू, इस ईसाई, इस मजूसी, इस काफिर को, इसके कुफ्र की वजह से इसको सोना मिला, इसको हीरे जवाहरात मिले, और इसका ये सारी चीज़ें सोने चांदी की और सब चीज़ें इज्जत वाली बन गई कुफ्र की वजह से, चलो यार नाउज़ बिल्लाह, मैं क्यों काफिर ना बनूं, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, हमारे नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत तेरे रब के हाँ ईमान वालों के मुत्तकी परहेज़गारों के लिए वो ज़्यादा बेहतर है।
اور جگہ جگہ اعلان کر رہے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، آپ اعلان کر دیں دنیا کا جو متاع ہے، ساز و سامان ہے، وہ تھوڑا ہے، والآخرۃ عند رب لمن اتقى، آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں اس پہ تمہیں عاشق نہیں ہونا چاہیے۔ لا تمدن، تمہاری نگاہیں لوگوں کے ساز و سامان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ کسی کو جو کچھ ملا ہے اپنے نصیب سے ملا ہے۔ بہت سارے مالدار لوگ وہ اپنے کو غریب سمجھتے ہیں اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھ کر کے، حالانکہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اپنے سے بڑے سیٹ کو دیکھتے ہیں نا تو دب جاتے ہیں، یار اس کے پر میرے پاس تو 1 ارب روپے ہی ہے، 10 ارب روپے کا مالک ہے یہ، میرے پاس تو 30 ارب ہے، یہ تو 100 ارب کا مالک ہے۔ تو 30 ارب 50 ارب والا اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، کس کے سامنے؟ 100 ارب والے کے سامنے۔ معلوم یہ ہوا اس کی یہ کوئی بڑھوتری کی بات ہی نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل جو چیز کام آنے والی ہے، میں قسم کھاتا ہوں حضور کے ممبر پہ بیٹھو، آپ جو یہاں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کے اربوں خربوں ڈالروں سے اور روپوں سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ جو یہ کھڑے ہو کے 20 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ سفید سفید داڑھی والے 70-80 سال کے بزرگ یہ 20 رکعتیں اور 4 رکعت وہ فرض پڑھ رہے ہیں، پھر 2 سنت پڑھ رہے ہیں، پھر 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، پھر 3 وتر پڑھ رہے ہیں، پھر 2 نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو 30 رکعتیں ایک نشست میں پڑھتے ہیں اور 3 گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کا کھڑا ہونا آپ کو کیا پتا؟ یہ تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے کہ کون گدھے پہ سوار ہے کون گھوڑے پہ سوار ہے، یہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، پیسوں کا زیادہ ہونا اور بینک بیلنس کا زیادہ ہونا اور جناب ہر چیز ہائی فائی ہونا، اس سے متاثر نہ ہو۔ متاثر ہونے کی چیز کیا ہے؟ مجھے اللہ کے سامنے رونا نصیب ہو گیا، مجھے میرے رب کا کلام پڑھنا نصیب ہو گیا، مجھے میرے رب کا کلام سننا نصیب ہو گیا، مجھے روزہ رکھنا نصیب ہو گیا، میں نے فرض زکوٰۃ دے دی، مجھے اپنے رب کے گھر کا طواف مل گیا، اور مجھے میرے رب کے دین کے لیے میری زبان سے اللہ نے دین کی باتیں نکالی، لوگوں نے وہ باتیں ہاتھوں ہاتھ لے لی۔ یہ کمال کی باتیں ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بہت بڑھیا دولت، یہ بات بار بار قرآن پاک میں بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو کسی بھی پیسوں کا زیادہ ہونا یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے، اور پیسوں کا نہ ہونا بدبختی کی علامت نہیں ہے۔ پیسوں کا زبان سے کہیں زیادہ ہونا خوشبختی کی علامت نہیں ہے، اور پیسوں کا کم ہونا بدبختی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں ایمان اور عمل والا ہونا یہ خوشبختی کی علامت، اور بے ایمان ہونا اور بدکار ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہمارے رب نے یہ ذہن سازی کی ہے، خبردار تمہارا دل دماغ ادھر ادھر نہ جائے کہ اگر کافروں کے پاس، یورپ والوں کے پاس اور امریکہ والوں کے پاس، ان کے پاس جو بہت کچھ نہ پوچھو جاپان والوں کے پاس کیا ہے۔ ایک آدمی آیا جاپان سے ہو کے ہمارے ایک دوست کے پاس، کہنے لگے خالد بھائی بس ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ کیا ہوا؟ بس نہ پوچھو، مت پوچھو، جاپان جاپان ہے، اور ذرا سا جاپان میں گھسو تو ان کی وہ بلڈنگوں میں وہ کھڑکیاں نہیں بناتے، کیوں؟ سب سے زیادہ خودکشی وہ جاپان میں ہے، سب سے زیادہ لوگ اپنے کو مار رہے ہیں جاپان کے اندر۔ تو یہ چیزیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی نہیں ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، آپ کے چہرے پہ سنت ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ خوش قسمت ہے۔ میری یہ باتیں وہ نہ سمجھے آپ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، یہ بہت بھاری باتیں ہیں۔ ہاں یہ مارکیٹ میں نہیں ملیں گی آپ کو، مارکیٹ میں آپ کو بلڈنگیں ملیں گی، سونے چاندی ملیں گے، مال ملیں گے، آپ کو قسم قسم کی تعمیرات ملیں گی، قسم قسم گاڑیاں ملیں گی۔ یہ مارکیٹ کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ اور یہ پتہ تب چلے گا جب یہ آنکھ بند ہو گئی، او ہو یار امام صاحب نے تو سچ کہا تھا۔ یہ ہم کن چکروں میں تھے؟ ہم نے کیا پڑھا اور کیا پڑھایا، اور ہم نے اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیتیں کہاں لگائی؟ کاش کہ جب سے ہم نے ہونس سنبھالا ہوتا ہم اپنے رب کے دین کے لیے وقف ہوتے اور اپنے رب کے دین کے اوپر چلتے۔
تو یہ ذہن سازی ہے ان صورتوں کے اندر، ہمارے رب نے ہماری ذہن سازی کی ہے۔ سورہ دخان، ایک تو اس کی فضیلت آپ کو ہر جمعرات سنتے رہتے ہیں کہ، اور اللہ کا فضل ہے مجمع پڑھتا ہے کہ بھئی جمعرات کو شب جمعہ میں جس نے سورہ دخان پڑھی اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ روز بھی اس کی فضیلت ہے۔ مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں جو سورہ دخان 25ویں پارے میں جو سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 2-3 منٹ لگتے ہیں، جو روز پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ دخان کو دخان کیوں کہتے ہیں؟ دخان کے لفظی معنی دھوئیں کے آتے ہیں۔ ہماری فجر کے بیان میں عقیدے کا بیان چل رہا ہے، اس میں قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں آج کل، 1-2 دن میں شاید کل آ جائے پرسوں آ جائے، اس میں یہ قیامت کی بڑی نشانیاں، اس کا ذکر، اس میں ایک بڑی نشانی آئے گی، دخان، ایک دھواں نکلے گا، اور قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اور ایک دخان کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کے رسول کی مخالفت مکہ والوں نے کی، ان کے اوپر قحط مسلط ہوا، ایک دخان کا مفہوم یہ بھی ہے۔ بہرحال یہ سورہ دخان ایک فضیلت والی سورت ہے اور اس میں بھی وہی مضامین ہیں۔ اسی طرح جو آخری سورت ہم نے پڑھی اس کی باتیں میں نے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر لی، اس میں جو جاثیہ ہے، جاثیہ کیا ہے؟ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، جتنے کافر ہوں گے وہ سب، جاثیہ اس کو کہتے ہیں، یہ گھٹنوں کے بل اوندھے منہ اس طرح۔ ایمان والے وہ تو ایسے ہوں گے قیامت کے دن، وہ کرسیوں پہ ہوں گے، وہ جناب مزے سے ہوں گے۔ اور کافر کیا ہوں گے؟ وہ ایک دوسرے کو لعنتیں بھیجیں گے، یلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے۔ تو نے کیا، تو نہ ہوتا نا تو میں مسلمان ہوتا۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے پہ ماریں گے، ایک دوسرے اور ایک دوسرے کو زخمی کریں گے۔ دوزخ کے اندر ایک ہاتھا پائی ہوگی، ایک دوسرے کو ماریں گے، کہ تو نے، تیری وجہ سے تو میں یہاں آیا ہوں، تو اگر نہ ہوتا تو میں مسلمان ہوتا۔ تو کافر کیا ہوں گے؟ وہ پریشان ہوں گے، انہوں نے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور ایمان والے وہ شان کے ساتھ ہوں گے، برکت والے ہوں گے۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ سب توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اس وجہ سے ہمارے رب نے ہر صورت کے اندر جیسے جنت کا بیان آیا سورہ دخان میں، فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان پہ اس کا پڑھنا، اس کی تبلیغ کرنا ہم نے آسان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے یا ہدایت کا فیصلہ کب ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف کے آخر میں وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ پاک فرما رہے، میں قسم کھاتا ہوں نبی کے اس گفتگو کی، میں قسم کھاتا ہوں نبی کے اس گفتگو کی۔ کون سی گفتگو؟ اے میرے اللہ، یہ لوگ تو میری بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ درگزر کریں اور آپ کہیں کہ بس دیکھی جائے گی، تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو، اللہ جل جلالہ میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ یہ سلام السلام علیکم والا سلام نہیں ہے، اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں۔ میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑتا ہوں، تمہارا اللہ پاک تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ایسے ہی سورہ جاثیہ کے اخیر میں ہمارے رب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ایک کافروں ہم تمہیں بھلائیں گے جیسے تم نے اس دن کو بھلا کے رکھا تھا، اور آج تمہارا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا۔ اور ایمان والے وہ تو جنت میں جائیں گے، ذالک هو الفوز المبین، یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ سب کچھ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، ایمان والوں کو ایمان کی توفیق اللہ نے دی، تو اللہ پاک اخیر میں اپنی بڑائی پہ اس صورت کو ختم کرتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے اور تمام جہاں والوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، صرف اللہ کے لیے بڑائی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین کے اندر بھی، صرف اللہ کی ذات وہ قابل اقتدار ہے، وہی اللہ کیا ہے؟ حکمت والی ذات ہے۔ یہ ہمارے رب کا ایک انداز ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے دے اور اللہ پاک قرآن کا اثر ہمارے دلوں پہ ڈال دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا باہر بنا،
اور ہمارے غموں کے دور ہونے کا سبب بنا، ہماری بیماریوں کے شفا کا ذریعہ بنا، اور ہمیں مرتے دم تک اس کے ساتھ جوڑے رکھ، اور ہم روز اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو آگے پھیلائیں، اور کسی سے اثر نہ لیں، ہاں لوگوں سے اثر نہ لیں، ہاں ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس بڑی چیز ہے۔ اچھا لوگوں نے جو ترقیاں کی ہیں وہ یعنی یہ سب ہمارے نوکر ہیں، یہ چیزیں بنائیں گے، ہم اس کو استعمال کریں گے، ہاں ہم اطاعت والے لوگ ہیں، ہم اللہ، اور ہم ترقی سے ہم منع نہیں کرتے ہیں، ہم محنت کریں، سائنس میں محنت کریں، چیزوں میں محنت کریں، لیکن یہ سب چیزیں محنت کر کے اللہ کو نہ چھوڑیں۔ تم سب کچھ کرو لیکن اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ کے رسول کو نہ چھوڑو، اور رسول کی زندگی کو مت چھوڑو۔ باقی انگلش سیکھنا، بولنا، آگے بڑھنا، یونیورسٹی، کالج، سب چیزیں، لیکن خدا کو نہیں چھوڑنا، نہ خدا کے رسول کو چھوڑنا، نہ اللہ کے دین کی دعوت کو چھوڑنا۔ یہ سارے کام کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو کریں گے تو اللہ پاک ہمیں گمراہی سے بچائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا بہار بنا، قرآن پاک کی برکت سے ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما، دوزخ کی آگ سے خلاصی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو قرآن پاک سے منور فرما۔ اللہ کبھی بھی مسجد کا ساتھ ہمارا نہ چھوڑا، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم روزے نہ رکھ سکے، ایسا وقت ہم پہ کبھی بھی نہ لا۔ اللہ ہمیں گردوں کی تکلیف سے، جگر کی تکلیف سے، اعصابی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں کینسر جیسے موذی امراض سے محفوظ فرما، جو بری بیماریاں ہیں، پاگل پنے کی بیماری، جذام کی بیماری، اور سر سے لے کر پیر تک بدن کے کس قسم کی پرانی بیماری، نئی بیماری، ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ مرتے دم تک ہمیں چلتا پھرتا رکھ، اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والا بنا، اپنے گھر کا طواف والا بنا، اپنے نام پہ خرچ کرنے والا بنا، اپنے دین کے لیے پھرنے والا بنا، اپنی باتیں دنیا میں پھیلانے والا بنا، اور اے اللہ ہر قدم قدم پہ خیر عطا فرما، ہر غم سے بچا، اولاد کے غم سے بچا، اولاد کے غم سے بچا، اولاد کی خوشیاں عطا فرما، ماں باپ کے غم سے بچا، ہمیں ہمارے ماں باپ کے غم سے بچا، اور ہمارے ماں باپ کو ہمارے غم سے بچا۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، اور ہمارا یہ بیٹھنا جہاں جہاں سے ہمارے بزرگ چھوٹے بڑے اس محفل کی زینت بنتے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ تراویح بھی سنتے ہیں، قرآن کے تفسیر بھی سنتے ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور ہمارا یہ بیٹھنا جیسے آپ نے یہاں جمع کیا، ایک وقت ایسے بھی لیا کہ ہم سب کو جنت میں بھی ایسے ہی جمع فرما، اور وہاں بھی ہم تفسیر اور حدیث پڑھیں اور سنیں، اور اللہ کی باتیں جنت کے اندر بھی ایسی محفلیں ہماری سجا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔